والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کو خوش کرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. ہم اس دنیا میں جی اسی لیے رہے ہیں، ہماری ساری فکر مندیوں کا، سارے ٹینشن کا محور اور مرکز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے جائیں. ایک ایمان والا بندہ، اس کی صبح شام کی پریشانی اور ٹینشن اور فکر اسی بات کی ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی نیکی کر لوں کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ میری منزل، میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت اللہ رب العالمین نیکیوں کے بدلے میں دے گا. نیکیاں وہ کرنسی ہے جس سے انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بندہ اللہ کی جنت خریدے گا. اللہ تعالیٰ جنت بیچ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ جنت بیچ رہا ہے، اور جنت خریدنے کے لیے ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ نیکیوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جنت بیچ رہا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان بھی خرید لی ہے اور ان کا مال بھی خرید لیا ہے، اور اس جان اور مال کے بدلے میں اللہ ان کو کیا دے گا؟ جنت دے گا. اللہ تعالیٰ جنت بیچ رہا ہے. اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ جنہ. جان لو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. اللہ کا سامان سستا نہیں ہے، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. اور اللہ کا سامان کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. جان لو کہ اللہ کا سامان جنت ہے. ہم کو جنت خریدنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے گا، پر اس جنت کو خریدنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنی جان و مال اللہ کے حوالے کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، نیکیوں میں اپنا وقت لگانا ہے، اپنے ایفرٹ صرف کرنا ہے، اپنی صلاحیتیں لگانی ہے، اپنا پیسہ لگانا ہے. اور ایمان والے بندے کی سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے کہ میں کون سی نیکی کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو کر کے اپنی جنت مجھ کو عطا فرما دے، جہنم کے عذاب سے مجھ کو بچا لے، اپنی مغفرت مجھ کو ادا کر دے. اللہ تعالیٰ کی جنت تو ہمیشہ سیل پر لگی ہوتی ہے، پر جنت کچھ خاص موقعوں پر اللہ تعالیٰ آفر میں لگا دیتا ہے. سیل ہوتا ہے نا، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہاں چیزیں مہنگی اور سستی ہوتی رہتی ہے نا، تو کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی جنت پر آفر لگ جاتا ہے، سستے میں مل رہی ہوتی ہے، کم محنت پر اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہوتا ہے. کیونکہ زمانے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اوقات سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹائم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ویلیو کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. تو کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کم محنت پر بندے کو زیادہ اجر دیتا ہے، اور تھوڑی محنت پر اس کو جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ مل سکتا ہے. انہی اوقات میں سے ایک موقع کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا موقع ہوتا ہے. رمضان جنت کے آفر کا مہینہ ہے. جنت بہت مہنگی ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ کم محنت پر جنت بندوں کو دے دیتا ہے. رمضان جنت بٹنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت بانٹ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان میں جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے بندوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.
اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر مہینے میں کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ رمضان جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ بندوں کو چن چن کر کے جنت میں ڈال رہا ہوتا ہے رمضان کے اندر۔ کسی نے تراویح پڑھی بہت دل لگا کر کے، اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیتا ہے۔ کسی نے قرآن پڑھا اخلاص کے ساتھ، اللہ خوش ہو گیا، اس کا نام بھی جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کسی نے اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا، اللہ نے اس کا نام بھی جنت میں لکھ دیا۔ کسی نے بڑی مشقت سے روزہ رکھا، روزہ نہیں توڑا، تکلیفیں برداشت کر لی، اللہ اس کا نام بھی جنت میں ڈال دیا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی جنت بٹ رہی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ایسی جنت بٹ رہی ہوتی ہے، مغفرت کا ایسا سیلاب آیا ہوتا ہے، مغفرت کی ایسی برکھا برس رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا بدقسمت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص رمضان جیسا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ جب بخشش کی برکھا برس رہی تھی اور اس کا دامن سوکھا رہ گیا، یہ بدبخت آدمی ہے۔ انشاءاللہ تعالی رحمت کی، برکتوں کی، مغفرت کی بارش کا وہ سیزن انشاءاللہ تعالی آنے والا ہے۔ اور ایک ایمان والا بندہ، کیونکہ مغفرت اس کی سب سے بڑی چاہت ہے، رحمت اس کی سب سے بڑی چاہت ہے، تو سیزن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدمی جس چیز کی ویلیو کو سمجھتا ہے، اس کے آنے سے پہلے خود کو اس کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ آج الحمدللہ مغرب کے بعد سے شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے نا آپ کے علم میں؟ آج مغرب کے بعد سے شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو گئے۔ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے، شعبان میں ہم داخل ہو گئے۔ رمضان ایک مہینے کے فاصلے پر ہے الحمدللہ ہمارے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کی ان بابرکت ساعتوں تک پہنچا دے۔ پہلی بات تو یہی، کتنی ہماری سانسوں کی ڈور کمزور ہے، رمضان کے اتنا قریب آ کر کے بھی ہم میں سے کوئی آدمی یقین سے نہیں بول سکتا کہ ہم رمضان کو پالیں گے۔ غلط بول رہا ہوں؟ ہاں، اتنا قریب آ کر کے، ایک مہینے کے فاصلے پر رمضان، پر اس ایک مہینے میں بھی لوگوں کی موتیں ہوں گی، وفاتیں ہوں گی، لوگ اس زمین سے اٹھائے جائیں گے، قبروں میں ڈالے جائیں گے، دھڑکنیں رکیں گی، سانس کی ڈور ٹوٹے گی۔ ہم کو نہیں پتا کہ جو لوگ اس شعبان کے مہینے میں مرنے والے، پتہ نہیں ہمارا نام بھی اس میں نہ ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کی بابرکت ساعتوں تک کے پہنچا دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی بابرکت ساعتوں تک پہنچا دے۔ جو دعا عام طور پہ مشہور ہے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہم کو شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے، یہ دعا ان لفظوں کے ساتھ اللہ کے نبی سے تو نہیں ثابت ہے، تو آپ مسنون سمجھ کر کے یہ دعا نہیں پڑھ سکتے، لیکن عمومی طور پہ کہ اللہ کے نبی کی حدیث تو نہیں ہے، لیکن رمضان برکتوں کا مہینہ ہے تو اللہ رب العالمین سے عمومی طور پہ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ زندگی میں ایک رمضان کا مل جانا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم میں سے بہت سارے احباب پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم کو بھی نہیں پتا کہ اس رمضان تک ہم پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی رمضان تک کے پہنچا دے۔ صرف ایک مہینے کا فاصلہ بچا ہے، تو جب بندے کو رمضان کی ویلیو پتا ہوگی نا، کسی بھی چیز کی اگر ویلیو پتا ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جاتا ہے نا۔ پیاسا آدمی جب اس کے گھر میں پانی آنے والا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں اگر 2-3 دن پانی نہ آئے اور اس کے بعد پانی آنے والا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے برتن خالی کر کے رکھتے ہیں نا، برتن خالی کر کے رکھتے ہیں تاکہ پانی زیادہ سے زیادہ محفوظ کر سکے۔ کسان آدمی جو ہوتا ہے نا، جب اس کو بارش کا موسم آنے والا ہوتا ہے اور اس کو اناج اگانا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بارش کا انتظار نہیں کرتا، وہ پہلے سے ہی اپنے کھیت میں جوت کر کے اس سے جو فضول چیزیں ہوتی ہیں، گھاس وغیرہ، وہ ہٹا کر کے جوت کر کے اپنا کھیت تیار رکھتا ہے کہ جیسے ہی بارش ہوگی وہ اپنی بیج بو دے گا۔ تو ایسے ہی رمضان برکتوں کی بارش کا مہینہ ہے، رمضان رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ ایمان والے بندے کو اگر رمضان کی ویلیو صحیح سے پتا ہے تو وہ بہت پہلے سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ ان روایات آثار کی سندوں میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، سلف کے اقوال ہے، تو اس میں اتنی سختی نہیں برتی جاتی سندوں کے اندر، کہ سلف جو ہے وہ رمضان کے آنے سے
6 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے. کیسے؟ دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے, اور رمضان کے چلے جانے کے 6 مہینے بعد تک کی دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو عمل ہم نے کیا اس کو قبول فرما لے. گویا کہ پورا رمضان ان کا رمضان کی برکتوں کے سائے میں گزرتا تھا. ہمارے بھی قریب آ چکا ہے رمضان, صرف 1 مہینے کا فاصلہ بچا ہے. ہم کو بھی انشاءاللہ تعالی رمضان کی تیاریاں شروع کر دینی ہے. اور آج کے ہمارے درس کا موضوع کیا ہے؟ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں. بھئی سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے نا کہ ہم جب کہتے ہیں رمضان کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ کے ذہن میں رمضان کی تیاری کا مفہوم کیا آتا ہے؟ خواتین سے اگر پوچھا جائے کہ آپ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں, رمضان کے لیے آپ نے تیاری کر لی, تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں راشن بھرا لیے, چنے اور بیسن بھرا لیے, ہاں اور گھر کی صفائی ستھرائی کر لیے. یعنی ہماری رمضان کی تیاری کا تصور اصل میں کھانے کی تیاری سے جڑا ہوا ہے. روزے کا لفظ جب ہمارے زبان پر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بھوک نہیں آتی, ہماری ذہن میں کھانا آتا ہے. تو جب رمضان کے مہینے میں تیاری کی بات ہوتی ہے نا, تو تیاری کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ راشن بھرا لینا, ہاں کھانے کی تیاریاں کر لینا. ایون آپ اگر یوٹیوب پہ لکھ کے سرچ کریں رمضان کی تیاری تو آپ کو کیا ملے گا؟ نئی نئی ڈشیں, ہاں ان کو کیسے تیار کرنا ہے, ڈشوں کے آپ کو ویڈیوز ملیں گے. ہمارے ذہن میں رمضان کیونکہ ہمارے یہاں بھوکا رہنے کا مہینہ نہیں, کھانے کا مہینہ ہے. ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی قوم شاید 1 مہینے میں اتنا کھاتی ہو جتنا مسلمان اکیلے رمضان میں کھاتے ہیں. جتنا کھاتے ہیں, جتنا پھینکتے ہیں, اتنا شاید ہی کوئی قوم کھاتی ہو, اتنا ہی شاید ہی کوئی قوم کھانا ضائع کرتی ہو. رمضان کا تصور آتا ہے تو افطاری کا تصور آتا ہے. رمضان کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں پھلوں کی تصویریں آنے لگتی ہیں. رمضان کا نام آتا ہے تو رگڑے اور بھجیا اور کھانچوں کے جو اسٹالز ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں, بھوک ہمارے ذہن میں نہیں آتی. بھائی رمضان کو ہم نے کھانوں کی تیاری کا مہینہ سمجھ لیا ہے. رمضان کھانے کی تیاری کے لیے نہیں آتا, رمضان آخرت کی تیاری کے لیے آتا ہے. یعنی ہمارا بیشتر جو رمضان کا حصہ ہے نا, یا تو کھانے کی تیاری میں گزرتا ہے یا تو عید کی تیاریوں میں گزرتا ہے. ہم رمضان کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں تو تیاری کیا ہوتی ہے؟ یا تو کھانے کی تیاری کرتے ہیں, یا تو آدھا رمضان ہمارا کھاتے کھاتے 2 عشرے کھاتے کھاتے گزرتے ہیں, اور آخری عشرہ ہمارا گزر جاتا ہے عید کی تیاری میں. ہاں آپ سوچئے, سال کا سب سے افضل مہینہ رمضان, رمضان کا سب سے افضل عشرہ آخری عشرہ, آخری عشرے کے سب سے افضل اوقات آخری عشرے کی راتیں. یہ جو سب سے افضل راتیں ہیں پورے سال کی, وہ افضل راتیں دنیا کی سب سے بدترین جگہ پہ ہماری گزر رہی ہوتی. کہاں پر دنیا کی سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار. اللہ کے نے فرمایا دنیا کی سب سے بدترین جگہ بازار ہے. سب سے جو رات پورے سال کے جو سب سے افضل اوقات ہے وہ دنیا کی سب سے بدترین جگہ پہ گزر رہے ہوتے. ہمارے بازار آپ دیکھیے پوری رات بھرے رہتے ہیں, کھانے میں پینے میں, عید کی تیاریوں میں گزار دیتے. اللہ کے بندو, رمضان عید کی تیاری کے لیے نہیں آتا, رمضان آخرت کی تیاری کے لیے آتا ہے. ہم آخرت نہیں تیار کرتے, یا تو کھانے کی تیاری میں, یا تو کھلانے کی تیاری میں, یا تو کھیلنے کی تیاری میں. رمضان کا مہینہ آتا ہے, ہمارے یہاں بیڈمنٹن کی بکری بڑھ جاتی ہے. ہاں بیڈمنٹن آ جاتے ہیں مارکیٹ میں, دکانوں میں بکنے لگتے ہیں. وہ نوجوان جو پورا سال کبھی فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے, رمضان میں سحری کھانے کے لیے اٹھ بھی گئے تو اذان ختم, اذان ہوئی, نماز پڑھا, بیٹ بال لے کر کے نکل گئے میدانوں کی طرف. یا تو کھانے میں, یا تو کھلانے میں, یا تو کھیلنے میں, انہی چیزوں میں ہمارا رمضان گزر جاتا ہے. یا بہت ہی کہ سونے میں. ایک بڑی تعداد ہے جن کے لیے رمضان سونے کا مہینہ ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے رمضان اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ ان کا شیڈیول تبدیل ہو جاتا ہے بس رمضان میں. تو اگر رمضان آپ کے لیے شیڈیول تبدیل ہونے کا مہینہ ہے, باقی آپ کے معمولات پہ رمضان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں, تو پھر تو کہیں شوق, کوئی تیاری, کوئی اس کے لیے پہلے سے ذہن سازی, اس کے لیے عبادتوں کا اہتمام نہیں دکھائی دے گا. بس زیادہ سے رمضان آیا چلا گیا. لیکن اگر رمضان کی ویلیو کو آپ سمجھتے کہ رمضان جنت خریدنے کا مہینہ ہے, اللہ جنت پر آفر لگانے جا رہا ہے, یہ نیکیوں کا سیزن ہے, تو بندہ پہلے سے تیاری کر لے گا. جیسے ہمارے یہاں ٹیلر لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی ہے نا. ہمارے ایک دوست ہے ٹیلر, وہ اپنے جو ان کے کاریگر ہوتے ہیں نا, ان کا پاسپورٹ شعبان میں چھین کے رکھ لیتے ہیں.
تاکہ رمضان میں بیچ میں چھوڑ کے نہ جا سکے کام پر. ہر آدمی اپنے سیزن کی تیاری میں لگ جاتا ہے. رمضان جنت کا سیزن ہے, نیکیوں کا سیزن ہے. تو ایمان والا بندہ, اس کا شوق کیا ہونا چاہیے کہ میں شعبان سے ہی کم سے کم رمضان کی تیاری میں لگ جاؤں. اور رمضان کی تیاری کھانا رکھنے کی تیاری نہیں ہے, کھانا بنانے کی تیاری نہیں ہونی چاہیے. رمضان کی تیاری آخرت بنانے کی تیاری ہونی چاہیے. تو آج کے اس درس میں پہلی چیز میں آپ لوگوں کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کے لیے خود کو تیار کر لیں. اور تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راشن بھر لیں اور چنا اور بیسن خرید کر کے رکھ لیں. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو تیار کر لیں. جیسے ایک کسان جو ہوتا ہے وہ اپنی زمین بارش سے پہلے تیار کر لیتا ہے, ایسے ہی اپنے دل کی کھیتی کو تیار کر لے, کیونکہ انشاءاللہ تعالی رحمتوں کی برکھا برسنے والی ہے, مغفرتوں کی برسات ہونے والی ہے. تو دل کا جو برتن ہے اس کو رحمتوں کو جمع کرنے کے لیے خالی کر لیں. کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ تیاری کر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ منافقین جو تبوک کا جب بہت سخت ایک جنگ اللہ کے نبی کو لڑنی تھی تبوک کی, انشاءاللہ کبھی تبوک پر الگ سے بیان ہوگا, جنگوں کی سیریز میں نے تبوک پر بیان نہیں کیا. بہت بڑی جنگ تھی تبوک کی, کیونکہ تبوک کی جنگ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر سے لڑی تھی, کسی عرب کے قبیلے سے نہیں لڑی تھی. تو اس کے لیے بڑی تیاریاں ہوئی تھی, اور منافقین پہلے سے ڈرے ہوئے تھے تو انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. اللہ کے نبی چلے گئے فوج لے کے, جب واپس آ گئے تو منافقین آگے اللہ کے نبی سے معذرت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل میں اس جنگ میں شرکت ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, اگر ان کو جنگ میں شریک ہونا ہوتا تو یہ پہلے سے تیاری کرتے. صحابہ آ کر کے تیاریاں کرتے تھے, غریب صحابہ آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبے سفر ہے, ہمارے لیے بھی کوئی سواری کا انتظام کر دے, ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑنے جانا چاہتے ہیں. جو شوق رکھتا ہے اس کا شوق دکھائی دیتا ہے. آپ کو اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہوتی ہے, آپ اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے, آپ اس کی تیاری کے لیے مہمان کی وقار اور اس کی ویلیو کے حساب سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ G20 کی کانفرنس کب ہونے والی ہے انڈیا میں؟ آپ دیکھیے ہمارے سڑک, ہمارے جو ہے فلائی اوور, سب اس کے لیے G20 کے لیے بھرے ہوئے اس کے اشتہارات سے. مہمان جب بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے نا تو اس کی تیاریاں بھی پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. شادیوں میں تو ایسا نہیں ہوتا نا, ہمارے یہاں شادی ہونے والی ہوتی 4 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی شادیوں کے لیے. رمضان ایک مہمان بن کر کے آپ کے گھر میں آنے والا ہے, بہت ساری رحمتوں کی سوغات آپ کے لیے لانے والا ہے. کیا تیاریاں ہیں آپ کی رمضان کے لیے؟ کیا تیاریاں کی ہیں آپ نے رمضان کے لیے؟ وہ شوق, وہ تڑپ, وہ درد, وہ بے چینی, وہ انتظار آپ اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں. اگر محسوس نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ کو رمضان کی ویلیو نہیں پتا. یہ رمضان جنت لے کر کے آ رہا ہے آپ کے لیے. آپ کو ابھی سے تیار ہو جانا ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان جائے گا, اس طرح سے انشاءاللہ جائے گا کہ ہمارا نام جنتیوں کی فہرست میں ہوگا انشاءاللہ. کوشش کر کے, اس کے لیے کوشش کر کے انشاءاللہ تعالی. یہ رمضان آپ کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے آ رہا ہے. ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں گے کہ انشاءاللہ رمضان میں اتنی محنت کریں گے, اتنی محنت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کا پروانہ لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس محنت کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ وہ شوق آپ کے دل میں ہے کہ نہیں ہے. رمضان اللہ تعالیٰ کا محبوب مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن رمضان میں نازل کیا, اللہ تعالیٰ نے تورات رمضان میں نازل کی, اللہ تعالیٰ نے زبور رمضان میں نازل کی, اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم رمضان میں نازل کی ہے. اللہ کا محبوب مہینہ ہے. روزہ اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادت ہے. جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ بندے کا بھی محبوب ہوتا ہے. رمضان سے آپ کو محبت ہونی چاہیے, اور محبوب جب آ رہا ہوتا ہے تو دل تڑپ رہا ہوتا ہے اس کے لیے. کسی بیوی کا شوہر اگر 1 سال کے وقفے کے بعد اگر آ رہا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے نا. تو رمضان آ رہا ہے, آپ کی محبت اگر رمضان سے ہے تو وہ محبت شعبان میں دکھنی چاہیے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں. وہ اشتیاق دل میں دکھنا چاہیے, وہ شوق دل کے اندر دکھنا چاہیے, وہ شوق دل کے اندر پیدا کریں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے نا, رمضان کی تیاری میں سب سے اہم ترین چیز ہے نیتوں کی اصلاح کر لیں. نیتوں کی اصلاح کر لیں, کیونکہ سارا جو رمضان کا ثواب ہے وہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسی نیت ویسی برکت.
تو رمضان میں نیتوں کی اصلاح کر لے کہ انشاءاللہ یہ رمضان اللہ کے لیے گزارنا ہے. روزے رکھنے اس لیے نہیں رکھنے کہ نہیں رکھیں گے تو محلے کے لوگ کہیں گے روزہ خور ہے. اس لیے رکھنا ہے کیونکہ روزہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, اس لیے روزے رکھنے. نیتوں کی اصلاح کر لیں. اور نیتوں کی اصلاح میں خاص ایک بات کیا کرنی ہے آپ کو, نیتوں کی اصلاح میں خاص بات یہ کرنی ہے کہ بھئی رمضان توبہ کا مہینہ ہے نا, مغفرت کا مہینہ ہے. مغفرت کب ہوگی؟ جب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کیا کب قبول ہوتی ہے؟ جب آپ گناہ چھوڑنے کا عزم کر لیتے ہیں. توبہ کی قبولیت کی بہت ساری شرطیں, اس میں سے ایک شرط کیا ہے؟ کوئی گناہ آپ سے ہوا, توبہ کریں. توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ اس عزم سے توبہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا, تو آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے. ہمارے یہاں رمضان میں گناہ تو لوگ ترک کرتے ہیں پر نیت صحیح نہیں ہوتی. ہمارے یہاں رمضان آتا ہے نا تو لوگ سوچتے ہیں رمضان آ رہا ہے, رمضان میں یہ گناہ نہیں کریں گے, ہاں رمضان میں موسیقی نہیں سنیں گے, رمضان میں فلمیں نہیں دیکھیں گے, رمضان میں کسی سے کوئی ناجائز تعلق ہے تو بات چیت نہیں کریں گے, رمضان میں فلاں گناہ نہیں کریں گے. اللہ کے بندو, اور یہ نیت نہیں کرنی کہ رمضان میں گناہ نہیں کریں گے. نیت کیا کرنی؟ انشاءاللہ رمضان سے گناہ نہیں کریں گے. دونوں میں فرق ہے نا. جب آپ یہ سوچتے ہیں رمضان میں گناہ نہیں کریں گے تو آپ رمضان آپ کے لیے ایک جیل بن جاتی ہے کہ رمضان میں میوزک نہیں سن رہے میوزک, لیکن انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے عید کے دن ہی سنیما ہال بھر جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے نیت ہی پہلے یہ کی تھی کہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے. نہیں, گناہ تو فوراً چھوڑ دینا ہے, لیکن رمضان ایک سیزن ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنے کا. تو نیت کیا کرنی ہے؟ رمضان سے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. لوگ سوچتے ہیں رمضان میں ساڑی نہیں کاٹیں گے. جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے, یہاں عید کے چاند کا اعلان ہوا, وہاں نائی کی دکان پہ بھیڑ لگ جاتی ہے. اگر آپ کو تو ابھی سے گناہ چھوڑنا ہے, لیکن کم سے کم یہ نیت کرے کہ رمضان سے داڑھی رکھ لیں گے, رمضان سے فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں گے, رمضان سے سارے گناہ کے کام چھوڑ دیں گے. نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں, تو رمضان میں گناہ نہیں کریں گے, نہیں, رمضان سے انشاءاللہ تعالی گناہ نہیں کریں گے. پھر رمضان کی تیاری میں ایک بات یہ بھی کرنی ہے کہ رمضان کے جو فضائل ہیں ان کا اعادہ کریے, ریویژن کریے. کوئی نئی حدیث رمضان کے بارے میں تو گھڑ کے نہیں پیش کی جا سکتی ہے نا, پر ایمان جو ہے وہ دل کے اندر کمزور ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں میں ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی تجدید کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو رینیو کر دے. تو ایک طریقہ رمضان کی تیاری کا کیا ہے؟ رمضان کے فضائل کو پڑھیے, رمضان کے فضائل کو سنیے, علماء کی دروس میں شرکت کیجئے. رمضان کی فضیلت کا موضوع کسی کو دیا جائے تو لوگ بولتے ہیں ارے شیخ بہت پرانا موضوع ہو گیا. بھائی دین تو پرانا ہی ہے نا, دین تو پرانا ہی ہے. رمضان کی فضیلت پر جو بھی حدیثیں آئیں گی وہ پرانی ہوں گی, لیکن کیا ہوتا ہے جب نئے سرے سے ہم حدیثیں سنتے ہیں ایمان میں ہمارا اضافہ ہوتا ہے, یقین ہمارا بڑھتا ہے. نئی حدیثیں کوئی نہیں سنا پائے گا, لیکن اس سے کیا ہوگا؟ یقین بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. تو چھوٹی چھوٹی رمضان کے فضائل پر کتابیں آتی ہیں. مولانا اقبال کیلانی کی کتاب رمضان پر اٹھائیے, فضائل پڑھیے. دروس ہے علماء کے انشاءاللہ تعالی. اس بیچ میں کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ایک درس ہم بھی رکھ دیں گے رمضان کے فضائل پر. اعادہ کریے تاکہ آپ کو رمضان کی جو ایک ویلیو ہے وہ سمجھ میں آئے. فضائل کا اعادہ کریے اور مسائل کی تعلیم حاصل کیجیے, یہ بھی ضروری ہے. رمضان آنے سے پہلے رمضان کے مسائل سیکھیے. روزے اللہ تعالیٰ کے کب قبول ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہو. تو شریعت کے مطابق روزے ہوں آپ کے, اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ رمضان کے مسائل سیکھیے. مسائل پر کورس ہونے چاہیے مسجدوں میں, الگ الگ اسکولوں میں رمضان پر علیحدہ کورس ہو. سحری کے کیا مسائل ہیں, نیت کے کیا مسائل ہیں, روزے کن چیزوں سے ٹوٹتے ہیں, روزے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتے, افطاری کی سنتیں کیا ہیں, اس کے کیا آداب ہیں, تراویح کے کیا مسائل ہیں. مسائل سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت نہ صرف فضائل بیان کیے بلکہ مسائل بھی بیان کیے, تاکہ ہمارے روزے زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو. جب آپ روزے کی سنتیں سیکھیں گے, نبی کی سنت کے مطابق روزہ رکھیں گے, تو آپ کا اجر انشاءاللہ تعالی بڑھ جائے گا. تو مسائل کا بھی اعادہ کریے. چھٹی چیز یہ ہے کہ شیڈیول بنائیے, شیڈیول بنائیے رمضان کا. بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے نا, رمضان آتا ہے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اتنا کرنا ہے, اتنا کرنا ہے, پر ہمارے ذہن میں کوئی پلاننگ نہیں آتی, اور پلان کرتے کرتے رمضان کا بیشتر حصہ گزر جاتا ہے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ رمضان آنے سے پہلے ایک شیڈیول بنا لیں, ایک ٹارگٹ طے کر لیں, انشاءاللہ تعالی رمضان میں کم سے کم 3 بار قرآن ختم کرنا ہے. اگر 3 بار قرآن ختم کرنا ہے تو مجھے روزانہ اتنا قرآن پڑھنا ہے, 3 پارے قرآن پڑھنا ہے. 3 پارہ قرآن پڑھنے میں اتنا وقت لگتا ہے, تو میرے شیڈیول میں کتنا وقت میں قرآن کے لیے دوں؟ فجر سے پہلے میں اتنا قرآن پڑھ سکتا ہوں, فجر کے بعد اتنا پڑھ سکتا ہوں, ہر نماز کے بعد اگر میں 10 صفحے پڑھ لوں تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 قرآن ختم ہو سکتے ہیں, ہے نا. شیڈیول بنائیے اور اسٹرکٹلی اس شیڈیول کو فالو کریے. ہر عبادت, شیڈیول کا مطلب کھانے پینے کا شیڈیول نہیں, شیڈیول کا مطلب عبادتوں کا شیڈیول بنائیے. سونے کا ایک شیڈیول بنا لے کہ اتنا ہی سونا ہے. رمضان کا مہینہ سونے کے لیے نہیں ہوتا, سونے کے لیے 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں. رمضان کا مہینہ جاگنے کے لیے ہوتا ہے. تو ایک شیڈیول بنا لے عبادتوں کا, اذکار کون سے آپ کو پڑھنے, نمازیں کیسی آپ کو پڑھنی ہے, ایک اسٹرکٹ شیڈیول بنا کر کے اس کو فالو کریے اور ٹارگٹ بہت ہائی رکھیے. ہمارا عام طور پہ مقصد کیا, ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے نا رمضان میں, کہ شیڈیول ہی ہمارا غلط ہوتا ہے. ہم رمضان میں سوچ لیتے ہیں فرض نماز نہیں چھوڑنی. ہاں بھئی فرض نماز تو رمضان میں بھی نہیں چھوڑنی, فرض نماز تو شعبان میں بھی نہیں چھوڑنی ہے, شوال میں بھی نہیں چھوڑنی ہے. رمضان میں اگر آپ نے فرض نمازیں پڑھ لی تو کون سا تیر مار لیا, وہ تو آپ کو سال کے 11-12 مہینے پڑھنی ہے. شیڈیول ٹارگٹ تو ہائی رکھیے نا, کہ بھائی شیڈیول یہ بنائیے تراویح انشاءاللہ تعالی ایک مسجد میں پڑھنی ہے, وقت سے پہلے پہنچ جانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی تکبیر تحریمہ کسی بھی نماز کی مس نہیں کرنی ہے. یہ ٹارگٹ بنائیے. انشاءاللہ تعالی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہے پورے رمضان. انشاءاللہ بولیے. ہاں انشاءاللہ بولتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں بول دیں گے تو کرنا بھی پڑے گا. ہاں انشاءاللہ تعالی پورا رمضان 12 رکعتیں جو ہیں سنن مؤکدہ کی ایک بھی مس نہیں ہوگی ہماری انشاءاللہ. میں نے وہ حدیث سنائی تھی آپ لوگوں کو نا, کہ 12 رکعت اگر آدمی ایک دن میں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. تو کم سے کم رمضان میں جو سنت مؤکدہ ہے وہ مس نہیں ہوگی. تراویح جو ہے وہ ہم مس نہیں کریں گے انشاءاللہ. تراویح میں پورا قرآن سنیں گے, پورا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی. صبح شام کے اذکار ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مس نہیں کریں گے. ایک پیسے کا بھی بجٹ بنا لیں. زکوٰۃ تو دینی ہے بھائی, زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ تو جب بھی آپ کے مال پر اگر وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے اور سال گزر گیا تو دینی پڑے گی, چاہے وہ رمضان ہو چاہے شوال ہو. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے, تو زکوٰۃ کے علاوہ, زکوٰۃ تو دینی ہی ہے بھائی, اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. رمضان میں زکوٰۃ کے علاوہ ایک بجٹ بنائیے اپنے مال کا کہ یہ رمضان میں خرچ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہیں, بانٹے جا رہے, اس کو دے دو, اس کو دے دو, جس کو بھی دے دو, اس کو بھی دے دو, جمع کر کے رکھیے پیسہ کہ انشاءاللہ رمضان میں خرچ کرنا ہے نا. تو زکوٰۃ کا ایک شیڈیول بنا لیجئے, صلہ رحمی کا شیڈیول بنا لیجئے, ہر نیکی کو اپنے شیڈیول میں شامل رکھیے اور اسٹرکٹلی اس کو فالو کریے. نگرانی کریے اپنی کہ میں نے رمضان سے پہلے جو شیڈیول بنایا تھا اس کے مطابق میں چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں. جو قرآن پڑھنے کا میں نے ارادہ کیا ہے تو میں نے روزانہ کا اگر اتنا ٹارگٹ دیا ہے تو اتنا ٹارگٹ میں اچیو کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. شیڈیول سختی سے فالو کریے. ساتویں چیز یہ ہے کہ قرآن کے لیے رمضان میں قرآن اور اذکار کے لیے خود کو تیار کریے. دیکھیے رمضان کا اتنا تعلق روزوں سے نہیں ہے جتنا تعلق قرآن سے. رمضان کا قرآن سے جتنا, روزوں سے وہ تعلق نہیں جو قرآن سے. اس لیے رمضان کا جب اللہ رب العالمین نے بیان کیا قرآن کے اندر تو پہلے روزے کا حوالہ نہیں دیا, پہلے حوالہ دیا قرآن کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کے لیے خصوصی طور پہ تیاریاں کر لیں. مصحف وغیرہ گھر میں ہے خرید کر کے رکھ لیں. ہاں ایک جو ہے وہ ابھی سے قرآن کی تلاوت کو ایک معمول بنا لیں تاکہ رمضان میں اس کو, بھائی آپ کبھی اسپیڈ سے آپ کو بھاگنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, پیچھے جا کر کے سلو سے دوڑنا شروع کرتے ہیں نا. تو رمضان سے ہی دوڑنا شروع کر دیں تاکہ وہ آپ کا جو معمول ہے وہ رمضان میں بھی شعبان سے شروع کر دیں تاکہ رمضان میں وہ اسپیڈ آپ پکڑ سکیں, ہے نا. قرآن اور اذکار یاد کر لیں. رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے تو خوب اذکار یاد کریں. کون کون سی دعائیں آپ کو کرنی ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں, ہم پہ سے بیشتر لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, نماز میں 4-8 صورتیں یاد ہیں, ہر نماز میں وہی صورت پڑھ رہے ہیں. ہاتھ بانا قل اللہ ہوا دینا دینا کل کو سبت یدا بلا, ہر نماز میں اتنا آٹومیٹک, یعنی ہماری نماز ہوتی ہے ایسی ہے نا, تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نماز کو آٹو پائلٹ میں ڈال دیتے ہیں.
پھر وہ جو آٹومیٹکلی زبان پر جو صورت آتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. ہاں اپنے کانشیس سے ہم نہیں پڑھتے, آٹومیٹک جو آ گیا پڑھ لیتے ہیں. تو نئی نئی صورتیں یاد کریں. قرآن میں نے اب تجربے کی بات ہے کہ آپ جب نئی صورت کو یاد کر کے اور اس کو پڑھتے ہیں نماز میں نا تو خشوع پیدا ہوتا ہے نماز کے اندر. تو رمضان میں نمازوں میں پڑھنے کے لیے نئی صورتیں یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں نئی نئی صورتیں یاد کر لیں بھائی. اسی طرح سے سجدے کی, ہر آدمی کو میں دیکھتا ہوں سجدے میں کیا پڑھتے ہو, سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے, سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھنا چاہیے, پر اللہ کے نبی سے سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار ثابت ہیں, پیارے پیارے اذکار ہیں. اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت وخشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقلت بہ قدمی للہ رب العالمین. بڑی پیاری دعا ہے, ترجمے کے ساتھ یاد کریں اس کو. ہاں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اتنی پیاری دعا ہے. ہاں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ سرہ وعلانیتہ. کتنی پیاری دعا ہے. ایسی حصن المسلم چھوٹی سی دعا کی کتاب ہے. ہاں اس میں آپ کو بہت ساری سجدے کی دعائیں مل جائیں گی, سجدے کے رکوع کی دعا مل جائیں گی, قومے کی دعا مل جائے گی. تشہد میں تو آپ بہت ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں, اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے. ابھی سے اپنی نماز کو ایک ویلیوبل نماز بنانے کے لیے, اس کی ویلیو بڑھانے کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں. سجدے کے لیے نئی نئی دعائیں یاد کریں, رکوع کے لیے نئی نئی دعائیں یاد کریں, قومے کے لیے نئی نئی دعائیں یاد کریں. اللہ کے نبی رکوع سے اٹھنے کے بعد بہت ساری دعائیں مانگتے تھے, وہ یاد کریں. سب کتابیں دعاؤں کی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. اور ویسے ہی عام دعائیں مانگنے کے لیے نئی نئی دعائیں یاد کریں نا بھائی. اللہ کے نبی کی کتنی پیاری پیاری دعائیں, یوٹیوب پہ میرا ایک بیان ہوگا پیارے نبی کی پیاری دعائیں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو ہم انشاءاللہ وہ درس یہاں پر بھی میں کبھی دے دوں گا کہ نبی کی جو دعائیں وہ بہت پیاری پیاری, ہم کو دعائیں یاد ہی نہیں ہیں. ہاں تو دعائیں نئی نئی یاد کر لیں, اذکار یاد کر لیں. یہ تیاری ہوتی ہے رمضان کی. بیسن اور چنے بھرا دینا یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے. ہاں رمضان کی اصل تیاری یہ ہے, قرآن تیار کر لیں, اذکار تیار کر لیں. 8ویں چیز ہے کہ ان سارے کاموں سے ابھی سے فراغت حاصل کر لیں جو رمضان میں آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. بھائی سب سے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے عید کی تیاری. ابھی کرو نا, رجب میں کر لو, شعبان میں کر لو, آسانی سے. بھیڑ نہیں ہوتی ہے بازاروں میں خواتین کے لیے خاص طور پہ. ٹھیک ہے, عید خوشیوں کا موقع ہوتا ہے, بچوں کو نئے کپڑے دلانا ہے, یہ آسان ہوتا ہے بھائی. میں رجب میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں رجب میں تیاریاں شروع کرتا ہوں, خریداری نا سامان بہت سستے میں مل جاتے ہیں کیونکہ دکان والوں کو پرانا اسٹاک جو ہے نا وہ نکالنا ہوتا ہے. ابھی میں 50% جو ہے نا آفر پہ جوتے خرید کے لائے ہوں بچوں کے, یعنی جو رمضان میں 1200-1500 میں جوتے ملتے ہیں وہ 600-700 روپے میں مل جاتے ہیں. پیسہ بھی بچے گا انشاءاللہ. ہاں رجب میں ہی تیاریاں شروع کر دیں, خریداری کر لیں. شعبان میں خریداری کر لیں, ایک ایک کپڑا, جوتا, چپل, چوڑی سب خرید لیں. رمضان کا مہینہ بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہاں رمضان کا مہینہ عید کی تیاری کے لیے نہیں ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ جنت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے, آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے. تو سارے سامان ابھی سے خرید لیں, عید کی تیاری ابھی سے کر لیں. ایون بعض جو سوگھڑ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں نا, میں نے بعض لوگوں پہ سنا اور پڑھا اور دیکھا کہ مسالہ پیسنے میں وقت نہ جائے نا تو وہ سکھا کر کے مسالہ بھی رمضان سے پہلے رکھ لیتی ہیں کہ مسالہ پیسنے بھی وقت صرف نہ ہو. ہاں اور یہ کہ اس میں بھی ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے نا کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا کام دنیا کا ہوتا بھی ہے, بھائی کاروبار ہے, کرنا ہے, جاب پر جانا ہے, تو جو بندہ جنت کا لالچی ہوتا ہے نا وہ اپنے کام کے وقت میں بھی عبادت کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے. کھانا بنا رہی ہے اور جب کھانا تو بنانا ہی ہے, اس میں اتنا مبالغہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بھائی 2 ڈش کھا کر کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. ایک تو پوری آدھے جو روزے کا آدھا وقت ہوتا ہے وہ کھانا بنانے میں صرف ہو جاتا ہے. کچھ نہ کچھ کھانا بنانا ہے تو کھانا بنانے کا بھی وقت عبادت کے لیے نکال لیجیے. بھائی آپ کو کچھ نہیں آتا, لا الہ الا اللہ تو آتا ہے نا, لا الہ الا اللہ سب سے بڑا ذکر ہے, الحمدللہ سب سے بڑا ذکر ہے. ہاں تو کھانے کا وقت بھی اذکار میں لگا دیجئے, سفر کا وقت قرآن پڑھنے میں لگا دیجئے. فکر مندی رہے گی نا تو آپ کہیں نہ کہیں عبادت کے لیے ٹائم نکال لیں گے انشاءاللہ تعالی. میں گارنٹی دیتا ہوں نا, تھوڑا صحیح علم آپ حاصل کریں, انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں آپ کا کھانا بھی عبادت ہوگا, کھانا بنانا بھی عبادت ہوگا, آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا, جاگنا بھی عبادت ہوگا, بولنا بھی عبادت ہوگا, خاموشی بھی عبادت ہوگی انشاءاللہ تعالی. فکر ہوگی اگر تو انشاءاللہ. تو جو کام آپ کے شیڈیول کو ڈسٹرب کرتے ہیں, عبادت سے آپ کو دور کرتے ہیں, ان کے لیے رجب میں ہی, شعبان میں ہی تیاری کر لیں. اور ایک چیز خاص طور پہ یہ کہ دعوت اللہ, جو خاص لوگ ہیں نا دعوت کے کام میں مصروف ہیں, تحریک سے جڑے ہوئے ہمارے نوجوان دعوت کا کام کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ دعوت کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں دل کھلے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے, لوگ نصیحت
سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسے لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں جو عام طور پہ اور مہینوں میں نہیں آتے, پر ہمارے یہاں جو متکبر مزاج نمازی ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ارے میں تو عام دنوں میں پہلی صف میں جگہ مل جاتی تھی, اب مجھے بھی نہیں مل رہی ہے. وہ بڑی حقارت سے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں آئے مسجد میں, ان کو تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ اور مہینوں میں تو نہیں دکھتے اور رمضان میں تو دکھ رہے ہو. اللہ کے بندو دل کھولو, یہ جو نئے نئے نمازی رمضان میں آتے ہیں ان کو تانے مت دو, ان کے لیے دل کھولو. یہ مسجد میں رمضان میں آ گیا ہے, کوشش کرو اس پر محنت کرو کہ یہ رمضان کے بعد بھی مسجد کے اندر آئے. جو 5 وقت کے نمازی ہیں دائی بنے, اپنے بھائیوں کے لیے دل کھولیں. ابھی یہ ایسی پبلک ہم کو ملتی ہے رمضان میں نا جو اور دنوں میں نہیں ملتی. ائمہ علماء دعات تیاری کر لیں کہ ہمارے یہ جو بھائی رمضان میں آنے والے اور جو رمضان کے بعد چلے جاتے ہیں, ان کو مسجد میں کیسے روکنا ہے. لٹریچر تیار کریں ان کے لیے دروس تیار کریں, علماء کو تیار کریں, ان کی تربیت کریں, اور یہ کوشش کریں کہ رمضان کا نمازی صرف رمضان کا نمازی نہ بنے, شوال کا بھی نمازی بن جائے, سارے مہینوں کا نمازی بن جائے. تو ہمارے یہاں عجیبی رویہ ہوتا ہے. جو ہمیشہ کے نمازی ہوتے ہیں نا, وہ رمضان میں آنے والے نمازیوں کی تحقیر کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں. ہاں, ان کی تذلیل کرتے ہیں, ان کو آر دلاتے ہیں, اور پھر ہوتا نتیجہ یہ کہ رمضان ختم ہوتے ہوتے وہ بندہ پھر آنا بھی چھوڑ دیتا ہے. تو دعات کو خاص طور پہ تیاری کرنی چاہیے, علماء کو خاص طور پہ تیاری کرنی چاہیے, وہ لوگ جو دعوت کی فیلڈ سے جڑے ہوئے ان کو خاص طور پہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. اور آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ ہم کو سب کو رمضان تک کے پہنچا دے. ہم میں سے ہمارے کتنے احباب ہیں, رشتہ دار ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہاں, ہم کو بھی نہیں پتا کہ یہ رمضان ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے, یا یہ رمضان مل جائے تو پتا نہیں اگلا رمضان لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. تو ہر رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھو. ہاں, جیسے غالباً اللہ کے رسول کی حدیث ہی ہے نا کہ صلی صلاۃ مودعین, ودا کرنے والی کی طرح نماز پڑھو تو ایسا پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہے. تو رمضان گزارو تو ایسا گزارو گویا کہ تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہے. پتا نہیں اس کے بعد تم کو رمضان ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا ہے. ابھی سے اس کی تیاری میں لگ جاؤ, ابھی سے اس کے لیے ذہن بنانے میں لگ جاؤ. اپنا ذہن بناؤ, اپنی بیویوں کا ذہن بناؤ, اپنے بچوں کا ذہن بناؤ, اپنے محلے کے لوگوں کا ذہن بناؤ. اس لیے میں نے آج شعبان کی پہلی تاریخ تھی, پہلے یہ موضوع لے لیا تاکہ ابھی سے ہمارا ایک ذہن بن جائے. ایک خوشبو جو ہے نا, ایمان والا بندہ جو رمضان سے محبت کرتا ہے, شعبان میں اس کو رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے. وہ کھانے والی خوشبو نہیں ہوتی ہے, ہاں, وہ رحمتوں والی خوشبو ہوتی ہے. وہ مغفرت کو دور سے ہی سونگ لیتا آتے ہوئے, وہ اس کی برکتوں کو دور سے سونگ لیتا آتے ہوئے. تو یہ اپنے دلوں کو رمضان کے لیے تیار کرنا شروع کر دیجئے, اپنے پیٹ کو نہیں, ہاں, اپنے دل کو رمضان کے لیے تیار کریے. اللہ ہم کو اس سب کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.